السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے کہ علامہ اقبال کی جو یہ نظم ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ امامت نام ہے اس نظم کا۔ علامہ اقبال نے اس نظم میں کیا کیا طور طریقے اور کیا کیا نشانیاں بتائی ہیں ایک امام کی، اس حوالے سے ہم آج اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو نظم کچھ یوں ہے کہ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، موت کے آئینے میں دکھا کے اے رخ دوست زندگی تیری اور بھی دشوار کرے، دیکھے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، فقر کی سان چڑھا کے تجھے تلوار کرے، کتنا ملت بیزا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے۔ یہ نظم ہے اور اس نظم کو مزید ڈیٹیلنگ کے ساتھ تفصیل کے ساتھ ہم بات کریں گے آج۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ آج ہم امامت کیا ہے اور علامہ اقبال نے امام کی نشانیوں کو کس طرح بیان کروایا۔ السلام علیکم۔ تو یہ امامت جو ہے یہ علامہ اقبال نے اس میں امامت کبریٰ کا ذکر کیا ہے، جس طرح کہ ایک امامت صغریٰ ہوتی ہے اور ایک امامت کبریٰ ہے۔ تو امامت صغریٰ کے اندر تو مسجد کا امام آتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور امامت کبریٰ ہے جو امت کا امیر ہوتا ہے، جو امت کو سنبھالتا ہے، اس کے بارے میں ہے کہ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے۔ مطلب کہ علامہ فرماتے ہیں کہ تو نے جب مجھ سے حقیقت پوچھی ہے کہ امام ہونا کیسا چاہیے، یعنی کہ قوم کا رہبر کیسا ہونا چاہیے، تو آپ نے کہا کہ میں تجھے اس کے جواب میں دعا دوں گا کہ حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، کہ اللہ کرے تجھ پہ بھی وہ راز کھل جائے، وہ بھید کھل جائے جو میں سمجھ چکا ہوں۔ پھر آگے مزید فرمایا علامہ اقبال نے کہ ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق، یعنی کہ جو تیرے دور کا جو رہبر ہے اس میں یہ خصوصیات ہونی چاہیے جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، یعنی کہ تیرے دور کا وہ رہبر ہونا چاہیے جو تجھے بیزار کرے اس دنیا سے، تجھے حاضر و موجود سے۔ اب حاضر و موجود کے اندر آپ کا نظام بھی آتا ہے، جیسے کہ الٹے سیدھے نظام چل رہے ہیں آج کل، ٹھیک ہے نا، آج کل تو کوئی نظام چل ہی نہیں رہا، نظام تو چل ہی نہیں رہا، کوئی نظام نہیں چل رہا آج کل۔ ہاں، نظام کو الٹا پھلٹا ہوا پڑا ہے، سب الٹا پھلٹا ہوا ہے۔ کہ امام کی رہبر کی خصوصیت یہ ہونی چاہیے کہ وہ تجھے حاضر و موجود سے بیزار کر دے، تیرے اندر جو ہے دنیا کی طلب ختم کر دے، بندہ بس بالکل الگ ہو جائے، یہ جو دنیا میں اور مال و زر میں اور یہ جو بال بچے میں اور اولاد میں یہ جو سارے فتنوں میں پھنسا پڑا ہوا ہے اس سے بالکل بیزار کر دے۔ مادی پرستی سے جو ہے یہ انسان جو ہے یہ ہائے میری گاڑی، ہائے میرا گھر، میرا چلا گیا، مطلب نفسا نفسی جو ہمیں بعد میں کر رہی ہے وہ ہم نے دنیا میں کر رہی ہے، یہ نفسا نفسی یہاں چل رہی ہے۔ تو یہ امام کی جو نا خصوصیات بتائیں گے، اس کے اندر یہ ہونی چاہیے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے۔ مزید آگے علامہ اقبال نے فرمایا کہ موت کے آئینے میں دکھا کر تجھے رخ دوست زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے، یعنی کہ تجھے موت کے آئینے میں دکھا کے رخ دوست، یعنی کہ تجھے شہادت جو ہے نا تیرے اندر وہ جذبہ پیدا کر دے، تیرے اندر بس شہید ہونے کے چکر میں نظر ہے ہاں کہ زندگی تو بیزار و دشوار ہو جائے، نہیں زندگی کچھ بھی نہیں ہے، زندگی کی جو اصل حقیقت ہے وہ پہچان لے، اور وہ خصوصیات ہوگی امام کے اندر، وہ امام کم سے کم اس قابل ہو کہ وہ اپنے رعایا کو کہہ لیں یا اپنے ماننے والے کو اس طریقے سے جو امام کا حقیقی کام ہے کہ وہ زندگی سے دشواری پیدا کرے۔ آج کل آپ پھنسے پڑے زندگی کے اندر کہ زندگی کے یہ معاملات ہیں، اس میں پڑے پڑے ہیں، یہ معاملات ہیں، اس میں پڑے معاملات کے نام نہیں لیتا، بہت سارے معاملات ہیں زندگی کے، تو مطلب اس چیز سے دشواری پیدا کرنا، مطلب اللہ کی دی دشواری کیسے آئے گی؟ آپ کا جو امام برحق مطلب جو امیر امت کا امیر جو ہے وہ آپ کو اس طریقے سے گائیڈ کرے گا، آپ کا تعلق اللہ سے جوڑے گا، جب تعلق آپ کا اللہ سے جوڑے گا تو آٹومیٹیکلی آپ کی اس دنیا سے اس زندگی سے دشواری پیدا ہو جائے گی، ایسا ہی ہے۔ مزید علامہ فرماتے ہیں کہ دیکھ احساس دیا تیرا لہو گرما دے،
فقر کی سان چڑھا کے، فقر کی سان چڑھا کے تجھے تلوار کرے، کسان. کہ دیکھے احساس دیا، یعنی کہ جو رہبر ہے اچھا یہاں بتا رہا ہوں کہ کسان فارمر کسان نہیں ہے، سان مطلب دھار کو کہتا ہے نا. ہاں ہاں، سان الگ لفظ ہے، کی الگ لفظ ہے. ہاں فقر کی سان یعنی کہ درویشی والی جو کیفیت ہے ہاں. وہ کنڈیشن پیدا کرے. صحیح ہے صحیح ہے. وہ دھار لگا دے تمہارے اندر. سان بولتے ہیں اس آلے کو جس سے چاقو چھری تلوار یہ تلوار تیز ہو کی گیا جاتی ہے، سان اس کو کہتے ہیں. تو کہا کہ دیکھے احساس دیا تیرا لہو گرما دے، یعنی کہ تیرے اندر یہ احساس پیدا کرے کہ جو صدیوں سے مسلم امت مسلمہ کے ساتھ جو نقصان ہوتے آ رہے ہیں، بغداد لے لو، عراق لے لو، کشمیر لے لو، سارے معاملات ہیں، فلسطین کے معاملات، ان سب کا احساس تیرے اندر پیدا کرے، تیرا لہو گرما دے، فقر کسان چڑھا کے تجھے تلوار کرے، کہ پھر تجھے اس طریقے سے بنا دے کہ تو ایک تیز و تن دھار بن جائے، یعنی کہ ایسی تلوار بن جائے. پھر مزید علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی، فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی، کہ اس شخص کی، اس رہبر کی جو امامت ہے وہ فتنہ ہے قوم کے لیے. صحیح ہے. جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے. اس سے مراد یہ ہے کہ وہ دنیاوی بادشاہوں کی طرف راغب کرے گا. صحیح ہے. ٹھیک ہے نا. اور یہ کرے گا کہ باہر کی جو مطلب جو ادر ممالک ہیں، دوسرے کنٹریز ہیں، ان کے اندر جو چیزیں ہو رہی ہیں نا، ان کو وہ بطور مثال پیش کرے گا اپنی قوم سے. نہ کہ وہ اپنے اسلاف پہ جائے کہ اخلاص عمل مانگ نیا گانے کوہن سے. اس میں فرمایا نا کہ اخلاص عمل مانگ نیا گانے کوہن سے. اپنے بزرگوں سے عمل مانگ، عمل میں اخلاص مانگ. شاہاں چی عجب در بنوازن کی دارا. صحیح ہے. کہ بادشاہ دینے پہ آئے تو دے دیتا ہے، کیا نہیں دیتا، اس کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو مطلب اپنے اسلاف کی خلوص بات اللہ سے نا، مطلب نیا گانے کوہن مطلب کہ آپ کے اسلاف اپنے بزرگوں سے اور اخلاص کوہن مان. اب جو یہ مثال ہے نا کہ فتنہ ہے ملت بیضا امامت، ملت کے لیے وہ شخص فتنہ ہے جو جس کی امامت ہاں شخص تو فتنہ ملت ہے نہیں، وہ تو ہے. فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی، اس شخص کی امامت، وہ ایک رہبر ہے، تو اس کی امامت ملت کے لیے فتنہ ہے جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے، کہ جو دنیاوی بادشاہ ان کی طرف راغب کرے اور ان کی طرف لگا دے ہمیں، اپنے بزرگ چھوڑ کے ان کی طرف. کیونکہ ایسا ہو رہا ہے کہ اب سین اس طریقے سے ہے، تھوڑا سا جاؤں پیچھے، کہ علامہ اقبال کی ایک نظم ہے، اس میں آپ نے فرمایا کہ میخانہ یورپ کے دستور نرالے. صحیح ہے. میخانہ یورپ کے دستور نرالے لاتے ہیں سرور اول، دیتے ہیں شراب آخر. تو ہوتا یہ ہے کہ ان کا عموماً تو یہ ہوتا ہے کہ شراب پینے کے بعد نشہ چڑھے، لیکن میخانہ یورپ کے دستور نرالے ہیں، وہ پہلے سرور دیتے ہیں، اپنی ظاہری زندگی سے متاثر کرتے ہیں، سامنے والے کو متاثر کرتے ہیں، اپنی بلڈنگوں سے، اپنی تعلیم سے، بہت ساری چیزیں ان کو متاثر کرنے کے لیے. اور پھر وہ کیا کرتے ہیں، پھر قومیں تباہ ہوتی ہیں. جب ہمارے ذہنوں میں وہ بھس جاتے ہیں، جب ان کو ہم کاپی کرنے لگ جاتے ہیں، تو ہم اپنی روایات بھی چھوڑ دیتے ہیں، اپنی ثقافت سے بھی ہٹ جاتے ہیں اور اپنی تہذیب سے بھی ہٹ جاتے ہیں، تو پھر ہمارا زوال شروع ہو جاتا ہے. تو جو فتنہ ملت بیضا امامت اس میں ایسا ہوتا ہے کہ جو رہبر ہے نا، جو امام کا، وہ امت کو غلط گائیڈ کرتا ہے. وہ مثال بتاتا ہے نا کہ باہر ملک میں اس طریقے سے ہو رہا ہے. وہ صدیق اکبر کی مثال نہیں دے گا، عمر فاروق کی نہیں دے گا، بلال حبشی کی نہیں دے گا، وہ ان کی نہیں دے گا، اس کو پتہ ہی کچھ نہیں. وہ جائے گا تو پیچھے جائے گا فلاں کنٹری. میں کسی وزیر اعظم کا نام نہیں لے رہا کہ کس ملک کی طرف وہ اشارہ کرے، اس کو بطور مثال پیش کرے گا. یعنی کہ باہر ملک کا جو غلامی کا جو اس کو کہتے ہیں نا پٹا، وہ ہمارے گلے میں بھی ڈالے گا اور خود بھی پہنے گا، اور اس کو یعنی کہ فخر کے انداز میں، کیا کہتے ہیں اس کو، جس طریقے سے پراؤڈ فیل کرے گا کہ مطلب کہ فخر کرے گا اس کو پہننے میں، یعنی کہ لوگوں کو بھی مزہ آئے گا. ہم پہنے یہ نہیں پتا کتے کا پٹا پہن رکھا ہے یار. وہ علامہ اقبال کا ایک ہے، مجھے ایک شعر اور ہے جس میں تو غلامی کے بارے میں تو بہت زیادہ آپ نے فرمایا، سونے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے بے یقین. تو علامہ اقبال ایک اور جگہ پہ فرماتے ہیں کہ نکل کر سہارا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ کیا، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے کہ وہ شعر پھر ہوشیار ہوگا.
اب اگر یہ بات کسی اس دور کے جو تہذیب حاضر کے گرفتار ہیں نا ان کو اگر سنائی جائے نا تو وہ انہیں یقین ہی نہیں آتا، کیونکہ وہ اب ایک تو تھی غلامی، ایک دور ہم پر گزرا غلامی والا، اب جو ہے نا بے یقینی کا دور چل رہا ہے، اب بے یقین ہو گئے، یعنی اس بات کو تسلیم کرنا ہی نہیں چاہ رہے نا، اب کریں گے نہیں، ہم اب کچھ کر سکتے ہیں، ہم اب کچھ کر سکتے ہیں، مسلمان قوم کچھ کر سکتی ہے۔ ہاں، اور رہی بات ایک اور ہے کہ کسی نے کہا تھا ہم بھی تو اسی معاشرے میں کہ یہ ناچنے گانے والی قوم ہے، ٹھیک ہے نا، وہ اس حساب سے کہ اس کے اوپر کہا کہ علامہ اقبال نے کہ میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، امتوں کی تقدیر کس میں، شمشیر و سنا اول، طاؤس و رباب آخر۔ تو پہلے جب قوموں کی تقدیر جس میں ہے نا کہ میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، تو امتوں کی تقدیر کس میں، شمشیر و سنا اول، پہلے کیا ہے، شمشیر و سنا اول، پہلے جو غیرت مند قومیں ہوتی ہیں وہ اپنا مقام حاصل کرتی ہیں، شمشیر و سنا اول، طاؤس و رباب آخر، پھر یہ گانے باجے اور خوشی وغیرہ جو طاؤس و رباب اس کو کہتے ہیں نا، انسٹرومنٹ، میوزک انسٹرومنٹ ہے، تو وہ بات کی کہانی ہے۔ اچھا، تو امام جو ہوگا نا، امام جو امت کا امام ہوتا ہے، رہبر، وہ یہ ایسا نہیں کرے گا کہ باہر والے لوگوں کو، یہ جو موجودہ نظام چل رہے ہیں نا، اس سے اپنی قوم کو متاثر کرے، کیونکہ علامہ اقبال کی ایک نظم ہے جس میں علامہ اقبال نے فرمایا ابلیس کی مجلس شورا میں، وہ کہتا ہے کہ کیا تو نے دیکھا نہیں یورپ کا جمہوری نظام، کیا تو نے دیکھا نہیں یورپ کا جمہوری نظام، چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریخ تک، اور ہمارے اگر کوئی رہبر، ہمارے جو امام ہے، وہ اگر باہر سے ہمیں یعنی کہ وہ کرتے ہیں، متاثر کرتے ہیں، باہر کی سسٹم سے متاثر کرتے ہیں، اپنا سسٹم چھوڑ دیں، ایگزامپل آپ کو اگر آپ وہ دکھا رہے ہیں کہ دیکھیں مثال کے طور پہ یہ قوم دیکھیں یا یہ ملک دیکھیں، پھر تو بیکار بات ہوگی۔ ہمارے ذہن میں ایک مقصد ہے، ایک بات ہے کہ علامہ اقبال کی تعلیم کو عام کرنا، طریقہ کوئی بھی ہو، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جو تعلیم ہے علامہ اقبال کی، معذرت یاد ہماری تعلیم ہے، اقبال کی تعلیم تو کافی بڑے بڑے فلاسفر پڑھتے ہیں، بعض اوقات یونیورسٹیز اور کالجز میں پڑھائے جاتے ہیں، وہ صرف وہ ان تک محدود ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اللہ ہم سے کام لے، ہمارے ذریعے سے یہ تعلیم ہمارے علاقے میں، ہمارے محلے میں چھوٹے چھوٹے بچے جو گلی کوچوں میں کھیلنے والے ہیں وہ بھی اقبال شناس ہو جائیں۔ اسی طریقے سے ہم خود محنت کر رہے ہیں اس اقبال شناسی پہ، ہم اقبال کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اقبال کی تعلیم کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے اتنا ہم سمجھ رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ وہ آگے ہم پھیلائیں، اس ویڈیو کے ذریعے، اس چینل کے ذریعے ہم پھیلا رہے ہیں۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اصل میں جو اقبال شناس ہے نا وہ بہت ہیں، کئی لوگ ہیں، ظاہر سی بات ہے جن کے پاس اعلیٰ تعلیم ہے اور جو علامہ اقبال پہ کام کر رہے ہیں، وہ اگر سمجھانے بیٹھتے ہیں نا تو ایک عام شخص سمجھ نہیں سکے گا، صحیح ہے، ان کی زبان کو سمجھنا مشکل ہے، اس کے لیے کم سے کم اتنا علم ہونا ضروری ہے، تعلیم بھی ہونا ضروری ہے۔ اب یہ کہ ہم جس طریقے سے بات کر رہے ہیں، ہمارے پاس الفاظ سادے ہیں، ہم سادے الفاظ سے، اور اگر کسی کو لگتا ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہو کہ اتنے اقبال شناس موجود ہیں تو یہ کہاں سے آ گئے، تو میں بتا دوں، میں اس بات کے میرے پاس تنزیہ جواب بھی ہے کہ دیکھیں، مراسی ہے نا، مراسی آفیشل بہت ہے، آفیشل مراسی بہت ہیں، گویے بہت پڑھے، لیکن اس کے باوجود ہر پلیٹ فارم کے اوپر ہر بندہ سنگر بنا پڑا ہے۔ جب ایک آفیشل لوگ موجود ہیں، پروفیشنل لوگ موجود ہیں جنہوں نے باقاعدہ تعلیم حاصل کی ہے، اس کے بعد بھی وہ کر رہے ہیں نا کام، ان پہ کوئی تنقید نہیں۔ اچھا، پھر آ جاؤ ڈانسر کے اوپر، ہاں، رقص والے، ناچنے والے، ٹھیک ہے نا، مجرا کتنے بہت سارے پروفیشنل آفیشل لوگ تو ہیں، لیکن ہر پلیٹ فارم کھولو، آپ نے خالی اسکرول کرنا ہے اور ہر ویڈیو پہ کوئی نہ کوئی ناچ گانا چل رہا تھا، ہر کوئی مائیکل جیکسن بنا پڑے۔ تو اگر علامہ اقبال کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس میں کوئی عیب تھوڑی ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔